بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ہجر اسود کا دلچسپ واقعہ۔ ہجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ مدت بار اسے فساق و فجا ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا۔ بارہا حواسات کا شکار اور اس کے ایک نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلمان بن الحسن نے، جو کرامتہ کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذوالحجہ 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھی بھر گیا۔ شہر و مسافات کے 3000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور ہجر اسود چوری کرنے کی نامشکوک جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ دو آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آن واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دستے تصرف سے معمون رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ مگر 14 ذوالحجہ 317 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے ہجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائیں، جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجزہ نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنگ پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے۔ ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے۔ جو پتھر آگ میں پگھل پھٹ جائیں وہ ہجر اسود نہیں۔ ہجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے اعضاء میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ رقم دراز ہیں۔ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا، ہجر اسود کو اکھاڑ کے ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خلافت مستقفی کے امراء نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح ہجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار سرخ کی پیشکش بھی کی، مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ ابو طاہر اس خیال فاسد پر قائم تھا کہ یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے ہجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا اور ادھر عبید اللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر ہجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے مجبوراً 339 ہجری میں واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستقفی کی جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ میں طواف کی ابتدا ہجر اسود کے استلام سے ہی ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن۔
من اللبنی فسودتو خطایا بنی آدم۔ ترجمہ: جس وقت ہجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ہجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ ہجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اس ہجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے ہجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رقت و زاری بھی ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تقبیل و استلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: جو شخص ہجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ بنی بنا ہجر اسود کی تقبیل استلام کا کمال استحضار کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ بھیڑ کا موقع نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر بوسہ لیں، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور ہی سے استلام کر لیں، اس سے بھی بوسہ کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ باقی ہجر اسود کے رنگ سے متعلق احادیث میں جو وارد ہے اس کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس کا رنگ کالا کر دیا ہے، لیکن ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ صراحت ہو کہ ہجر اسود کے رنگ کا کالا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فقط واللہ عالم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہجر اسود کا بوسہ لینے والوں میں سے شمار کر دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔